السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور مزے سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بلاگ کو پسند کیا، اسپیشلی دارالمدینہ میوزیم کے وزٹ کو، اور اتنے پیارے پیارے کامنٹس کیے۔ جن لوگوں نے مس کر دیا ہے ان کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی، تاکہ آپ کو جب بھی فرصت ہو آپ آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اور جی ہاں، بالکل جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اس جگہ کی خاص چیز ہے اس کو ہم ضرور ایکسپلور کریں اور اس کو ضرور دیکھیں۔ اسپیشلی جب ہم حرم جاتے ہیں، یعنی کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جایا جائے، تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حرم کے علاوہ جو بھی جگہ آپ دیکھیں یا جو بھی جگہ آپ ایکسپلور کریں وہ ایسی ہو جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ میموری شیئر کی تھی، کیونکہ جب بھی مجھے مدینہ منورہ کی یاد آتی ہے اور جب بھی میں اپنا حرم کا ایکسپیرئنس سوچتی ہوں تو ساتھ میں پھر ایک یہ میٹھی سی یاد بھی آتی ہے کہ ہاں، ہم نے ایک میوزیم بھی وزٹ کیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، اور جو ٹور ہم نے لیا تھا وہ اردو زبان میں تھا اور بہت اچھا تھا۔ مگر اس وقت جو ہے میں ایک بلاگر نہیں تھی اور وہ سب میں نے کیپچر نہیں کیا، لیکن ایک میٹھی سی یاد بن کے وہ ضرور ابھی بھی میرے ذہن میں بالکل فریش ہے۔ اچھا، تو آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ یو اے کا نیبرنگ کنٹری ہے، اور سعودی عربیہ کے جس شہر کا آپ یہ اس وقت ہوٹل اپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی جدہ ہے، اور جدہ سے دبئی کی فلائٹ تقریباً 2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو جدہ ایک خوبصورت شہر ہے، مکہ مکرمہ کے بالکل قریب، اور جو لوگ مکہ مکرمہ وزٹ کرنے چاہتے ہیں وہ پہلے انہیں جدہ ایئرپورٹ پر ہی آنا ہوتا ہے۔ اور یہ رہا جی جدہ سٹی کا ویو، بہت پرسکون سٹی اور بہت خوبصورت۔ جس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں یا جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس جگہ سے آپ کو لگاؤ ہو ہی جاتا ہے، تو ظاہر ہے جو شہر آپ نے دیکھا ہو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ اچھی یادیں اس شہر کے ساتھ منسلک ہیں، اور جب مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ جب ہم کوئی کسی چیز کو یاد کریں تو فوراً، اسپیشلی کسی شہر کو، تو شاپنگ تو جو آپ نے وہاں سے کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن وہاں سے جو کچھ بھی آپ نے کھایا ہو اس کا ذائقہ ضرور آپ کے منہ میں آ جاتا ہے۔ تو جدہ یا سعودی عربیہ کا ایک بہت ہی فیمس ریسٹورنٹ ہے، جو بھی ریسنٹلی دبئی میں بھی جس کی اوپننگ ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے البیک۔ اور البیک ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی سعودیہ جاتا ہے وہ ضرور البیک کو انجوائے کرتا ہے، کیونکہ البیک سب سے ایزیلی ایکسیسیبل ہوتا ہے اور اکنامیکل بھی ہوتا ہے اور بہت مزیدار بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جدہ ٹرپ تو ہو گیا پورا، اب یہ جدہ کا نیا ایئرپورٹ دیکھ لیں۔ یہ بہت کم لوگوں نے ابھی دیکھا ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے فلائٹس تو ڈائریکٹ جا ہی نہیں رہیں سعودی عربیہ، اور یہ جو کلپس ہیں یہ اس زمانے کے ہیں جس وقت دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی تھی۔ اس وقت جو ہیں کووڈ کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ دبئی سے یا یو اے ای سے سعودی عرب فلائی نہیں کر سکتے، آپ کو کسی اور جگہ پہ 14 ڈیز کا اسٹے کرنے کے بعد ہی وہاں لینڈ کرنا ہوگا۔ تو اینی ویز، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اس سچویشن سے اب جلدی سے باہر نکالیں، تاکہ ہم دنیا کو اسی طرح ایکسپلور کر پائیں جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے، آزادی سے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکیں، وہاں کے شہروں کو ایکسپلور کر سکیں، وہاں کے کھانوں کو انجوائے کر سکیں، اور
کھانوں سے یاد آیا کہ جب یہ فلائٹ مکمل ہوئی اور جب ہم واپس اپنے شہر دبئی آئے تو ہم سعودی عربیہ کی کیا یاد اپنے ساتھ لے کر آئے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سعودی کھانا اور کھانے میں البیک. تو البیک تو خیر جو ہے سو ہے. البیک کے علاوہ بھی کچھ کھانوں کے ذائقے ایسے ہیں جنہیں بہت کثرت سے ہم سب مس کرتے ہیں، اور انہی کھانوں میں ہے جی ایک اور ریسٹورنٹ جہاں کی مندی بہت ہی مزیدار ہے. تو میرے ہسبینڈ نے ٹریول کیا تھا یہ، اور ہم سب کے بغیر وہ وہاں گئے تھے. تو جب وہ واپس آئے تو خیر ان کا چھوٹا سا اسٹے تھا، ایک دن کا کام تھا انہیں وہاں پر. تو اگلے دن جب ان کی واپسی ہوئی تو ہمارے لیے وہ لے کر آئے البیک، جس سے یہ لنچ ٹائم تھا تو ہم نے اسی وقت انجوائے کر لیا تھا. اور جدہ کی یاد جو ہے اس ذائقے کو ہم نے دبئی میں بیٹھے بیٹھے انجوائے کر لیا. اور یہاں جی البیک کی خاص خاص چیزیں کیا ہیں؟ البیک کے نگیٹس، فش نگیٹس، چکن نگیٹس بہت زیادہ فیمس ہیں، اور اس کا بروسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے. اس کی گارلک سوس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی چاکلیٹ ہے جو انہوں نے بچوں کے لیے رکھ لی تھی، تو جسے میں یہاں کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو خیر مزے کی تھی. بس پیرنٹس یوں ہی کرتے ہیں نا کہ جو چیز بھی ان کے ہاتھ آئے اسے اپنے بچوں کے لیے ضرور رکھ لیتے ہیں. شاید ہر پیرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کو پریورٹی دیتے ہیں. اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ لے کر آئے تھے میرے لیے جدہ سے. بیسیکلی جب ہم جدہ میں تھے تو یاسمین اسٹور تھا جہاں سے ہم بہت زیادہ شاپنگ کیا کرتے تھے یہ ڈرائی فروٹس وغیرہ کی، اور وہاں سے پاکستانی ماش دال بڑی آسانی سے مل جاتی تھی، اور میری فیوریٹ ٹپال دانے دال. تو خیر میرے لیے وہ یہ چیزیں لے کر آئے. اور پھر ڈنر میں ہم نے انجوائے کیا تھا جی مندی. یہ بھی مندی وہاں کا السدہ ریسٹورنٹ ہے، اور وہاں کی جی مندی بہت ہی مزے کی ہے. اور دبئی میں مجھے وہ ذائقہ نہیں ملتا جو میں نے جدہ میں انجوائے کیا تھا. ابھی تک یہاں آ کے شاید میں نے ایک آدھی بار ہی مندی انجوائے کی ہے، اور اس میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں تھا جو اس مندی کا ہے. اور مندی کھانے کے بعد باری آئی کنافہ کی. کنافہ بھی سدہ ریسٹورنٹ کا بہت ہی مزے کا ہے. اور ابھی بھی جب میں لک فارورڈ کرتی ہوں کہ ہم ٹریول کریں اور اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں سعودی عربیہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کا موقع دے، تو زیارت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ فلیورز بھی انشاءاللہ دوبارہ انجوائنگ ہوں گے. امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ شیئرنگ پسند آئی ہوگی. آپ کے پیارے پیارے کامنٹس کا انتظار رہے گا مجھے. ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا. فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. لاٹس آف لو. اللہ حافظ.